دوستو، اگر یہی سوال اب سے کیا جاتا تو اب کیا جواب دیتے؟ عجب کی منطقی سوچ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کو امتحان لینے کے لیے ایک دلچسپ اور فکر انگیز مقدمہ دیا تاکہ وہ اپنے تجزیاتی اور منطقی سوچ کے معیار کا مظاہرہ کریں۔ قاضی نے شاگردوں کے سامنے ایک قصہ پیش کیا اور کہا، اب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے اور اپنے دلائل لکھی۔ قصے کا آغاز کچھ اس طرح ہوا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے۔ وہ اپنے مہمانوں کے لیے نہایت محبت اور احترام کے ساتھ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو سوچنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ ملازم دودھ کے برتن کو سر پر رکھ کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک چیل گزری۔ چیل کے پنجوں میں ایک سانپ تھا اور اس کے منہ سے زہر کے قطرے دودھ میں گر گئے۔ ملازم نے اس پر دھیان نہ دیا اور دودھ مہمانوں کو پیش کر دیا۔ مہمانوں نے کھیر کھائی اور بدقسمتی سے سب ہلاک ہو گئے۔ قاضی نے شاگردوں سے پوچھا، اب سوال یہ ہے کہ مہمانوں کی موت میں قصوروار کون ہے؟ پہلا شاگرد فوراً لکھ بیٹھا کہ یہ ساری غلطی ملازم کی ہے۔ اگر ملازم برتن ڈھانپ کر لے جاتا تو سانپ کے زہر کے قطرے دودھ میں نہیں گر سکتے تھے اور مہمانوں کی موت نہ ہوتی۔ لہٰذا اس شاگرد کے مطابق ملازم ہی قصوروار ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ قاضی کی رائے۔ قاضی نے کہا، ہاں، برتن ڈھانپنا ملازم کی ذمہ داری تھی اور اس نے اس اصول کو نظر انداز کیا، لیکن یہ غفلت اتنی بڑی نہیں کہ ملازم کو موت کی سزا دی جائے۔ دوسرا شاگرد نے کہا کہ اصل جرم گھر کے مالک کا ہے۔ مالک کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے خود کھیر چکھ کر پیش کرتا تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ کچھ غلط یا خطرناک نہیں ہے۔ اگر مالک نے یہ احتیاط کی ہوتی تو مہمانوں کی موت نہ ہوتی۔ قاضی کی رائے۔ قاضی نے کہا، مالک کا قصور براہ راست نقصان پہنچانے کے برابر نہیں۔ اس کی ذمہ داری محدود تھی، لہٰذا اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تیسرا شاگرد کہتا ہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ یہ ایک حادثہ تھا اور مہمانوں کی موت ان کی تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ اس نظریے کے مطابق کسی کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی کی رائے۔ قاضی نے کہا، اگر ہم تقدیر کو بنیاد بنائیں تو انصاف کہاں رہ جائے گا؟ عدالت میں فیصلہ حقائق، شواہد اور گواہی پر ہوتا ہے، نہ کہ قسمت پر۔ چوتھے شاگرد نے کہا، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ منظر کس نے دیکھا۔ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ کس نے دودھ میں زہر گرتے ہوئے دیکھا؟ اگر ملازم نے سب دیکھا تو وہ قصوروار ہے۔ اگر مالک نے دیکھا تو وہ قصوروار ہے۔ اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو جس نے یہ کہانی بنائی وہ قصوروار ہے۔ قاضی کی رائے۔ قاضی نے کہا، یہ سب سے معقول رائے ہے۔ قصوروار وہ ہو سکتا ہے جو حقیقت کے علم میں ہو یا جس نے نقصان پیدا کرنے میں براہ راست کردار ادا کیا ہو۔ یہ اصول انصاف کی بنیاد ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف کا دار و مدار نتائج پر نہیں بلکہ حقائق، شواہد اور گواہی پر ہوتا ہے۔ حادثات تقدیر کے نظریے کو بنیاد بنا کر کسی کو قصوروار قرار دینا غیر منصفانہ ہے۔ ملازم کی غفلت اور مالک کی احتیاط نہ کرنے کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن نیت کے بغیر نقصان پہنچانا شدید جرم نہیں ہے۔ چوتھے شاگرد کی سوچ منطقی تھی کیونکہ اس نے سب سے پہلے شواہد اور گواہی کو دیکھا۔ یہ فیصلہ حقائق پر مبنی ہونا چاہیے، مفروضات قیاس آرائی پر نہیں۔ حادثات قدرتی وقوعت انسانی سوچ سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن عدالت کے لیے یہ کافی نہیں کہ کسی کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہر واقعہ کی وجہ اور عمل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔